حضرت آسیہ جو ایک نیک خاتون تھی، صالح خاتون تھی، ان کو ابتدا ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت تھی، ان سے قلبی تعلق تھا، ان سے لگاؤ تھا۔ فرعون نے کسی نجومی کی بات پر آ کر یہ آرڈر جاری کیا، یہ فرمان جاری کیا کہ نرینہ اولاد کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں کو اور بچیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اس کے حکم سے اس حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور تقریباً 70,000 تک نرینہ اولاد کو قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن جسے خدا منظور ہو، خدا جس کو کرنا چاہے، کون ہے کہ جس کے اندر وہ طاقت ہو کہ خدا کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر لے؟ یہ ہونا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور بحفاظت فرعون کے گھر تک پہنچ گئی۔ فرعون چاہ رہا تھا کہ پیدا ہوتے ہی اسے نمٹا دیا جائے، دنیا سے ختم کر دیا جائے، اس کا نام و نشان ہی مٹا دیا جائے۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ فرعون کے گھر ہی میں پہنچ گیا۔ جب فرعون کے گھر میں پہنچا، آسیہ نے دیکھا کہ یہ چہرہ وہی چہرہ معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت آسیہ کو اسی وقت سے اسے محبت ہوئی اور حضرت آسیہ نے مشورہ دیا کہ یہ بچہ اگر ہم رکھ لیں تو کیا ہی بہتر ہو اور ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ وہ بچہ حضرت آسیہ کے مشورے پر رکھ لیا گیا۔ فرعون نے چاہا کہ اسے رکھا نہ جائے، لیکن حضرت آسیہ نے اصرار کیا اور بچے کو رکھنے پر مجبور کیا۔ فرعون نے اس بچے کو رکھ لیا جو آگے چل کر موسیٰ کا دشمن بننا تھا۔ ایک بار حضرت موسیٰ جب چھوٹے تھے، بچپنے میں ایک ڈنڈا لے کر کھیل رہے تھے، چھوٹا سا ڈنڈا لے کر کھیل رہے تھے۔ اتنے میں فرعون اس کے پاس آیا۔ چھوٹا بچہ ہے، ناسمجھ ہے، لیکن اس ڈنڈے سے فرعون کو مار دیا۔ فرعون کو بڑا غصہ آیا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جو آگے چل کر میرے مقابلے کے لیے آمادہ ہوگا اور میری حکومت کو برباد کرے گا۔ اسے یہ خطرہ لاحق ہوا۔ آسیہ سے کہا کہ اس بچے سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ آسیہ نے کہا نہیں، یہ بچہ ناسمجھ ہے، ناسمجھ بچے پر آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ ناسمجھ بچہ ہے، اگر آپ کو اس نے ڈنڈا مار بھی دیا ہے، ان کے اندر وہ شعور نہیں ہے، اس وجہ سے ایسا کیا، ورنہ نہیں کرتا۔ اگر آپ آزمانا چاہیں تو آزمائیں، اس کا طریقہ آپ یہ اختیار کریں کہ ایک جگہ آپ آگ رکھ دیں، آگ کا انگارہ رکھ دیں اور ایک پلیٹ میں آپ سونا رکھ دیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر اس کے اندر عقل و شعور ہے تو وہ سونے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، اور اگر عقل و شعور نہیں ہے تو وہ آگ کی طرف لپکے گا اور آگ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا۔ آزمایا گیا، ایک طرف سونا اور ایک طرف آگ۔ اب دونوں یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام لپکتے ہیں اور آگ کی طرف لپک کر آگ کو اپنے منہ میں رکھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سونے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ سونا اٹھا لے، لیکن فرشتے نے ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ کی طرف اور انگارے کی طرف کر دیا۔
انگارے کو اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، جس کی وجہ سے زبان میں کچھ رکنت سی آ گئی تھی۔ وہیں سے امتحان ہو گیا۔ آسیہ نے کہا دیکھا نا بچہ ناسمجھ ہے، اس لیے آگ کی طرف لپکا اور پڑھا، اگر سمجھدار ہوتا تو سو نہ اٹھاتا، آگ کی طرف نہ لپکتا۔ چنانچہ زندگی یوں ہی بسر ہوتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہو گئے، اب ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ خدا کو مان لے جو سب کا خدا ہے، سب کا پالنہار ہے۔ فرعون نے کہا میں ہی خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے۔ اس نے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں آ گئے۔ مقابلہ ہوا کہ کون جیتتا ہے۔ جادوگر آئے، رسیاں ڈال دی، رسیاں سانپ بن گئی اور بڑے بڑے سانپ کی شکل میں گھومنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی لاٹھی اور آپ اپنا عصا زمین پر ڈال دیں۔ زمین پر ڈالنا تھا کہ بہت بڑے اژدہے کی شکل میں انہوں ڈال دیں اور سارے سانپوں کو کھا گیا۔ یہ دیکھنا تھا کہ جادوگر بھی حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں اور ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ فرعون نے اس کے پاداش میں ان کو پھانسی پر لٹکایا، پھانسی کے پھندے پر چڑھایا۔ اس واقعے سے حضرت آسیہ کے دل میں جو ایمان کا جذبہ پہلے سے موجزن تھا اور بھی بھڑک گیا۔ حضرت آسیہ زوجہ محترمہ تھی۔ فرعون کی ایک بیٹی تھی، اس بیٹی کے سر پر کنگھا کرنے کے لیے ایک عورت کو رکھا تھا فرعون نے۔ ایک بار وہ کنگھا کر رہی تھی، فرعون کی بیٹی کے سر میں اتنے میں کنگھی نیچے گری۔ نیچے گری تو اس ماشطہ یعنی کنگھی کرنے والی عورت نے کہا بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کنگھی، یعنی اللہ کا نام لے کر۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ بسم اللہ، میرے باپ کے علاوہ اور بھی کوئی رب ہے جس کا نام تم لے کر کنگھی اٹھا رہی ہو؟ کہا ہاں، میرا بھی وہی رب ہے، تمہارا بھی وہی رب ہے اور تمہارے باپ کا بھی وہی رب ہے، سب کا رب وہی ہے، تمہارا باپ رب نہیں ہے۔ اس نے کہا کیا میں اپنے باپ سے کہہ دوں، اپنے باپ کو یہ واقعہ سنا دوں؟ کہا بالکل سنا سکتے ہو۔ یہ جا کر اپنے باپ کو سناتی ہے۔ فرعون آپے سے باہر ہو جاتا ہے، غصہ حد افلاک کو پہنچ جاتا ہے، غصے میں بلایا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے، تو رب نہیں ہے۔ غصے میں کہا باز آ جا ورنہ تجھے تیل گرم کر کے اس تیل میں ڈال دوں گا۔ وہ ڈٹی رہی، جمی رہی اور کہا میں کبھی بھی اپنے ارادے سے، اپنے عزم سے پھر نہیں سکتی، لوٹ نہیں سکتی۔ فرعون نے حکم دیا کہ ایک بڑے برتن میں تیل گرم کیا جائے۔ تیل گرم کیا گیا اور ان کے بچوں کو ترتیب وار ڈالا گیا، یہاں تک کہ جب چھوٹے بچے کا دودھ پیتے بچے کا نمبر آیا تو کچھ پیچھے ہٹی۔ بچے کو اللہ نے قوت گویائی یعنی بولنے کی طاقت دی، بولنا شروع کیا کہ آخرت کی تکلیف دنیا کی تکلیف سے بہت زیادہ ہے، اس لیے اسے قبول کر لینا بہتر ہے۔ چنانچہ بچے کے ساتھ اسے بھی تیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس دردناک
واقعے کو حضرت آسیہ بھی دیکھ رہی تھی۔ فرعون نے فخر سے بیان کیا، حضرت آسیہ کو بیان کیا کہ میں نے فلاں ماشطہ کو، جس کو میں نے کرائے پر رکھا تھا، اسے تیل میں ڈال دیا، تو اپنے ظلم کی داستان سنا رہا تھا۔ آسیہ کو بڑا غصہ آیا، وہ کیسی بات ہے جس سے میں محبت رکھتی ہوں، اسی سے محبت رکھنے کی بنیاد پر اسے سزا دی گئی اور موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، اور پھر وہ قصہ اور وہ داستان میرے سامنے فخر کے لیے بیان کرتے ہو۔ میں بھی اسی خدا کو مانتی ہوں، میں بھی اسی رب کو مانتی ہوں۔ فرعون کا غصہ اور بھی بڑھ گیا، غصے میں آپ سے باہر ہو کر پوچھا کیا تجھے بھی وہ جنون آ چکا ہے؟ تو بھی پاگل ہو گئی ہے جس طرح وہ ماشطہ پاگل ہو گئی تھی؟ اس نے کہا نہیں، مجھے جنون نہیں ہے، میں نے خدا کو مانا ہے اور وہی میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ اس نے سوچا کہ پہلے اسے سمجھا کر کام نمٹاؤں۔ سب سے پہلے سمجھایا کہ آسیہ باز آ جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، خدا تو خدا ہی ہے، تم خدا نہیں ہو۔ سب سے پہلے والدہ کو بلایا، والدہ کو بلا کر پوچھا کہ ان کو سمجھاؤ، یہ بھی پاگل ہو گئی ہے، مجنونہ ہو گئی ہے، اسے سمجھاؤ۔ اس نے تنہائی میں سمجھایا لیکن وہ باز نہ آئی، وہ ڈٹی رہی اپنے ایمان پر اور ثابت قدم رہی، جمی رہی۔ فرعون نے جب دیکھا کہ اس سے کام چلنے والا نہیں ہے تو اس نے ارادہ کیا کہ اب اسے شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ اس ظالم نے، جس نے ماشطہ کو تیل میں کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا، حضرت آسیہ کو کسی طرح تکلیف اور عذاب دینے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ حضرت آسیہ کو لے جاؤ اور ان کو لٹا کر سورج کی طرف منہ کر کے تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر اوپر سینے کے اوپر بھاری چٹان رکھ دو تاکہ حرکت نہ کر سکے، جس سے سخت تکلیف ہو۔ اور یہ بھی حکم دیا کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ دی جائے، کیل گاڑ دیے جائیں، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل اور میخیں گاڑ دی گئی۔ اللہ تڑپتی رہی لیکن ایمان کو نہ چھوڑا، پاؤں میں میخ گاڑ دیا گیا، ہاتھ میں میخ گاڑ دیا گیا، سینے پر بھاری چٹان تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ لیکن پھر بھی خدا نے ان کے اندر ایمان کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ وہ ذرہ برابر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، تڑپتی رہی اور اسی حالت میں جان اپنے کے حوالے کر دی۔ فرعون نے حکم دیا کہ اوپر سے چٹان اس کے اوپر گرایا جائے تاکہ اس سے یہ کچل جائے۔ اگر یہ مان لیتی ہے اور اپنے ارادے سے باز آ جاتی ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے، اور اگر نہیں مانتی تو اوپر سے چٹان گرا کر اسے کچل دیا جائے۔ چنانچہ وہ اپنے ایمان پر برقرار رہی، ثابت قدم رہی اور اوپر سے چٹان گرا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی شہید ہو چکی تھی اور ان کے مردہ جسم پر وہ چٹان گری اور ان کو کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ اللہ نے وہ منظر پہلے ہی ان کو دکھا دیے تھے، ان کی وجہ سے ان کا ایمان تازہ ہو چکا تھا۔ آج بھی اگر ہماری ماؤں اور بہنوں پر کوئی مصیبت آئے تو اسی طرح برداشت کرنا ہے، صبر کے ساتھ کام لینا ہے۔ اگر بڑی مصیبت کو ہم نہیں جھیل سکتے تو ہم دعا کریں، یا اللہ ہم تو اس قدر متحمل اور اس قدر برداشت نہیں کر سکتے، آپ ہی اپنے فضل و کرم سے ہمیں اتنا طاقتور اور قوی بنا دیجئے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے
کہ معمولی مصیبت پر ہم آہو بکا کرنے لگے، گریہ گزاری کرنے لگے،